محترم بزرگوں توجہ کرنا، یہ قرآن ہم سے کچھ مطالبہ بھی کرتا ہے۔ آج الحمدللہ اللہ کے قرآن نے ہمیں عزت دی، کسی کو حافظ بنا دیا، کسی کو قاری بنا دیا، کسی کو عالم بنا دیا، کسی کو مفسر بنا دیا، کسی کو محدث بنا دیا، کسی کو امام بنا دیا، کسی کو خطیب بنا دیا۔ یہ ساری عزتیں، عظمتیں، یہ شان اور مرتبہ اور مقام یہ کس نے دیا ہے؟ اللہ کے قرآن نے دیا ہے۔ اور اللہ کے قرآن نے ہمیں رسول اللہ کا مصلی دیا ہے، اللہ کے قرآن نے ہمیں پیغمبر کا منبر دیا ہے، اللہ کے قرآن نے ہمیں پیغمبر علیہ السلام کی نیابت دی ہے۔ اس کا تقاضا کیا ہے؟ آئیے توجہ کریں۔ اللہ کے قرآن نے جب ہمیں مقام اور مرتبہ دیا ہے، اللہ کے قرآن نے ہمیں عزت، عظمت، شان، مقام دی ہے، اللہ کے قرآن نے ہمیں امام بنایا ہے، اللہ کے قرآن نے ہمیں مصلی اور منبر کا وارث بنایا ہے، اللہ کے قرآن نے جب ہمیں اللہ کے رسول کا وارث بنا دیا ہے تو پھر ہم پہ بھی یہ لازم ہے اللہ کے قرآن کا حق ادا کریں۔ اور اللہ کے قرآن کا حق کیا ہے؟ اللہ کا قرآن اپنے اندر عظمت رکھتا ہے، شان رکھتا ہے، مقام رکھتا ہے۔ قرآن کی شان اور مقام، مرتبہ وہ تو ہے یا اعلیٰ ورفع، بلند و بالا، لیکن جو قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے قرآن اسے بھی بلند کر دیتا ہے۔ اور قرآن خود اعلیٰ، جو قرآن کے ساتھ جڑ گیا قرآن اسے بھی اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ تو پھر اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم اس قرآن کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کریں۔ یاد رکھیں قرآن عظیم الشان اپنے زمانہ کے تمام لوگوں کو یہ دعوت دیتا ہے، او میرے زمانہ کے لوگوں، آؤ، یہ میرا سب سے پہلا حق ہے، مجھ پہ ایمان لایا جائے، اللہ کے قرآن پہ ایمان لایا جائے۔ اللہ کا قرآن دعوت دیتا ہے، اے دنیا جہان میں رہنے والے انسانوں، آؤ، کسی بھی مذہب عقیدے سے تعلق رکھنے والے ہو، آؤ، میرا یہ دعویٰ ہے، آؤ سب سے پہلے مجھ پہ ایمان لاؤ۔ ایمان بالقرآن کیا ہے؟ ایک تو پورے انسانیت کو قرآن یہ دعوت دے رہا ہے، اور پھر مسلمانوں کو، ایمان والوں کو قرآن یہ دعوت دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب۔ اور ایمان والو، جس طرح اللہ پہ ایمان لاتے ہو، رسول پہ ایمان لاتے ہو، اس کتاب پہ بھی ایمان لاؤ۔ کس طرح ایمان لاؤ؟ یہ عقیدہ ایمان رکھو، قرآن اعلیٰ ہے، جو اس کے ساتھ جڑے گا وہ بھی اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ ہے یا نہیں؟ اس بات پہ سب سے پہلے ہمارا ایمان، عقیدہ اپنے اندر سے احساس کمتری نکال دیں۔ الحمدللہ جس کے پاس قرآن ہے اس سے بڑی دولت کائنات میں اور ہے ہی کوئی نہیں۔ جو حافظ قرآن ہے وہ یہ سمجھ دے کہ قرآن نے مجھے جو عزت عطا کی ہے اس کا مقابلہ دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ اس بات پہ ایمان، قرآن اعلیٰ ہے، اور جو قرآن کے ساتھ جڑ گیا وہ بھی اعلیٰ ہے۔ اور دوسری بات، قرآن کے اندر جتنے احکامات ہیں، قرآن کے اندر جو ہدایات ہیں ان پہ ایمان لانا۔ اللہ نے جس طرح قرآن نازل کیا ہے وہ سارا من و عن، جتنے احکامات اللہ نے بیان کیا ہے وہ سارے کے سارے ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے نفع کے لیے اور ہماری کامیابی کے لیے ہیں۔ ان پہ ہم نے ایمان بھی لانا ہے اور ان پہ عمل کرنا ہے۔ اور تیسری بات، ایمان بالقرآن، کہ جس طرح اللہ نے قرآن آج سے 1450 سال پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل کیا، آج تک زمانے بدل گئے، دنیا بدل گئی، سب کچھ بدلا، لیکن اللہ کا قرآن نہیں بدلا، وہ اسی طرح محفوظ ہے جس طرح آج سے 1400 سال پہلے تھا۔ باقی دنیا میں کوئی کتاب، آسمانی صحیفہ ہو یا کتاب ہو، خود ان کے ماننے والے تسلیم کرنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ کتابیں بدل دی گئی ہیں۔ تورات بدل دی، انجیل بدل گئی، زبور بدل گئی۔ آج سے بہت عرصہ پہلے جرمنی کے عیسائیوں نے تحقیق کی اور پوری دنیا سے تورات کے نسخے جمع کیے۔ تورات کے نسخے انہوں نے جب جمع کیے، پورے ان کی کمیٹی بیٹھی، ان کے ماہرین بیٹھے اور انہیں
ان کا مطالعہ کیا، بالآخر لکھا کہ ان تورات کے نسخوں میں ہزاروں غلطیاں موجود ہیں، ہزاروں تبدیلیاں موجود ہیں، اور تقریباً 8% ایسی غلطیاں ہیں، 8% کہ جو بالکل ہی ایک دوسرے سے متضاد ہیں۔ اور پھر انہوں نے قرآن پاک کو جمع کیا، پوری دنیا سے قرآن پاک کے نسخے جمع کیے، عرب سے، عجم سے، امریکہ اور افریقہ سے، پوری دنیا سے، اور دوسری صدی کے نسخے، 5ویں صدی کے نسخے، 10ویں صدی کے نسخے، آج تک پوری دنیا سے مختلف ممالک میں مختلف صدیوں میں پڑھے جانے والے قرآن کے نسخے انہوں نے جمع کیے، اور 44,000 قرآن پاک کا نسخہ جمع کیا۔ اور جب ریسرچ کی، تحقیق کی، بالآخر انہوں نے رپورٹ یہ پیش کی کہ اس قرآن پاک میں کوئی تبدیلی آج تک نہیں، جو آج سے 1400 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پڑھا جاتا تھا، آج بھی دنیا کے آخری کونے میں قرآن پاک وہی پڑھا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلا ایمان بالقرآن، قرآن پہ ایمان ہو کہ آج قرآن پہ ہم دعویٰ تو ہے کہ ہمارا ایمان ہے، لیکن معاف کرنا عملی طور پہ آج ہم ایمان بالقرآن سے خالی ہیں۔ اگر ایمان ہوتا کوئی جھوٹ نہ بولتا۔ یاد رکھیں، حافظ، قاری، عالم، ایک تو ہے نا کوئی بازاری آدمی جھوٹ بولے، خیانت کرے، غلط بات کرے، وہ بھی گناہ ہے، لیکن مقام کے بدلنے سے، مکان کے بدلنے سے، مقام کے بدلنے سے اس گناہ اور ثواب، اس کی جو ہے نا وہ شدت، اس میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر یہی جھوٹ قرآن نے منع کیا، اگر حافظ قرآن بولے گا تو یہ ایمان بالقرآن تو نہ ہوا نا۔ اگر خیانت حافظ قرآن کرے گا، ایمان بالقرآن تو نہ ہوا۔ لیکن افسوس ہے آج مسلمان کی زندگی میں اور کافر کی زندگی میں بظاہر کوئی فرق ہمیں نظر نہیں آتا۔ وہ ایک کرکٹ کا کھلاڑی جب اس نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، پہلے غیر مسلم تھا، پھر اس نے کہا کہ ایک وقت تھا جب میں اور میرا مسلمان ساتھی، میں مسلمانوں کے محلے میں رہتا تھا، لیکن میری اور اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اذان میں بھی سنتا، اذان وہ بھی سنتا، مسجد وہ بھی نہیں جاتا تھا، مسجد میں بھی نہیں جاتا تھا، اور رقص و سرود کی محفلیں میں بھی اس کا رسیا تھا، مسلمان بھی رسیا تھا، گویا شیر اور گیدڑ کا بیٹے ایک جیسے تھے، کوئی فرق نہیں تھا۔ لیکن جب کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا، اپنے اندر تبدیلی لائی، تو قرآن ہمیں یہ درس دعویٰ اور ہمارے اندر قرآن پاک یہ تبدیلی یہ لانے کا خواہشمند ہے کہ ہم اپنے اندر ایسی تبدیلی لائیں جو قرآن پاک چاہتا ہے۔ اور دوسرا حق کہ قرآن پاک کو پڑھا جائے، الحمدللہ آج اس حق کا، قرآن پاک کا حق وہ تو آپ نے ادا کیا، خوبصورت لہجوں میں قرآن پڑھا، اور میرے آقا نے جو فرمایا اقرأ القرآن بلحون العرب، اور قرآن عربی لہجے میں پڑھو، الحمدللہ جس نے پڑھا مزہ آیا، لطف آیا۔ لیکن قرآن پاک کا تیسرا حق جو ہے اس میں غور و تدبر، اس میں سمجھنے کی کوشش کرنا، قرآن ہمیں کہتا کیا ہے۔ اور یاد رکھو قرآن ایسی کتاب ہے جس میں ہم میں سے ہر ایک کا تذکرہ موجود ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اللہ فرماتے ہیں میں نے ایسی کتاب تمہیں دی ہے اس میں تمہارا بھی ذکر ہے۔ جب یہ آیت حضرت انس بن قیس تابعی نے پڑھی تو سوچنے لگے قرآن میں میرا ذکر کہاں ہے؟ ایسی آیتیں پڑھی جن میں متقیوں کا ذکر تھا، نیک لوگوں کا ذکر تھا، کہنے لگے میرا ذکر یہ نہیں۔ ایسی پڑھی جن میں جہنمیوں کا ذکر تھا، بدکاروں کا ذکر تھا، کہا یہ بھی میرا ذکر نہیں۔ پھر سورہ توبہ کی آیت وَآخَرُوا نَاعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، یہ جب پڑھی تو کہنے لگے ہاں یہ میرا ذکر ہے، یہ قرآن نے میرا تذکرہ کیا ہے، اس میں قرآن نے مجھے مخاطب کیا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، اس لیے قرآن پاک کا یہ بھی حق ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، سمجھنے کے بعد عمل کریں۔ آج عملی زندگی میں مسلمان فیل ہو چکا، آج عملی زندگی میں آج ہم جو ہے نا بہت پیچھے چلے گئے۔ قرآن کو زبان سے تو کہتے ہیں ہم قرآن پہ ایمان ہے، لیکن
کاش عملی طور پہ بھی ایمان ہوتا. زبان سے کہتے ہیں, عمل ہمارا قرآن کے خلاف ہے. اور کل قیامت کے دن ہمارے پیغمبر اللہ کی عدالت میں جو استغاثہ دائر کریں گے وہ یہی ہوگا, وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. میرے اللہ, انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا, قرآن کو چھوڑ دیا, قرآن کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. اور ایک بظاہر عملی طور پہ ہم ظاہری طور پہ قرآن کو پیٹھ کے پیچھے تو نہیں پھینکتے, بڑا ادب کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, لیکن قرآن نے کہا نماز پڑھو, نماز نہ پڑھی تو یہ قرآن کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا نا. قرآن نے کہا سود نہ کھاؤ, سود کھایا, پیٹھ کے پیچھے پھیر دیا. اور اسی طرح قرآن کا 5واں حق فرمایا اس کی اشاعت کی جائے. الحمدللہ اس کا بیڑا بھی اتحاد القراء العالمی نے اٹھایا.